دیکھیں، جنت میں داخلے کے حوالے سے بہت ساری روایتوں کے اندر واضح الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہستی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہوگی، یعنی سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ مسند امام احمد اور صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور رضوان جنت مجھ سے پوچھیں گی کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو میں بتاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رضوان جنت کہیں گے کہ بک امرتا، آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اللہ افتح لاحد قبلک، کہ آپ سے پہلے میں جنت کا دروازہ کسی کے لیے بھی نہ کھولوں۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں اس بات کی صراحت و وضاحت ہے کہ جنت میں سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف لے جا رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آگے آگے ایک خاتون جا رہی ہیں، ایک عورت جا رہی ہیں، تو ان سے پوچھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ تجھے کیا ہے، یعنی تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرے گی کہ میں اپنے یتیم بچوں کے لیے بیٹھی رہی، یعنی ان کی پرورش کے لیے میں بیٹھی رہی۔ وہ بیوہ خاتون ہوں گی کہ جو اپنی یتیم بچوں کی پرورش کرتی رہی، تو اب وہ آگے آگے جا رہی ہوں گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں آؤں گا، مگر وہ غلام کہ جو اپنے رب کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں آؤں گا، یہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، لیکن وہ غلام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ آگے آگے ہوگا۔ اس طرح اور روایتیں بھی موجود ہیں کہ جس سے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ بعض افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ ہمارے علماء کی شان ایک یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں فضائل کی بات آتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، ترجیح اسی کو دیتے ہیں، اور حقیقتاً یہی بات ہے۔ علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فیض القدیر کے اندر اس کے کئی جوابات دیے، اور آخر میں ایک جواب دیا اور فرمایا کہ یہ جواب ایسا ہے کہ اللہ جو رؤوف و وہاب ہے اس کی مدد سے یہ آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا، سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ایسا جواب میں بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابن مندہ رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مرفوعاً روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ایک مرتبہ نہیں جائیں گے، صحیح، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں داخلہ بار بار ہوگا، اور اس حدیث پاک میں 4 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کی طرف آؤں گا تو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میں اندر داخل ہوں گا تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ مُسْتَقْبِلِيَّ، اللہ رب العزت کو میں پاؤں گا کہ وہ میرا استقبال فرمائے گا، یعنی اپنی رحمت کے شایان شان، اپنی ذات کے شایان شان اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَسْجُدُ لَهُ، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل یسمع لک، سوال کیجئے، آپ کے سوال کو سنا جائے گا، اشفا تو شفا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ جائیے اور آپ کی امت کے جس کے دل میں بھی رائے کے برابر یا جو کے برابر ایمان ہے اس کو داخل جنت کر لیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، پھر اپنے امتیوں کو جنت کے اندر لے کے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال فرمائے گا، پھر سجدے میں گریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم فرمائے گا کہ جائیے لے کر آئیے۔ اس طرح 4 دفعہ آنا جانا ہوگا، تو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو داخل جنت فرما دیں گے اپنی امت کو۔ تو یہ جو بعض روایتوں کے اندر آیا کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے، تو حقیقت یہی ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی جائیں گے، اور بعض روایتوں میں یہ جو فرمایا گیا کہ مجھ سے آگے فلاں جا رہا ہوگا فلاں جا رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تیبارہ یا چوتھی بار لے کے جا رہے ہوں گے اپنی امتیوں کو، تو اس وقت بعض افراد یہ آگے آگے جا رہے ہوں گے۔